پبلک سروس کی تو وہ موروثی سیاست ہے. اگر وہ موروثی سیاست ہے تو یہ کیا ہے بھائی؟ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ تو بہت سے لوگوں کو شک تھا کہ خان صاحب جو فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں کے پیچھے ان کی زوجہ ان کو انفلوئنس کرتی ہیں. یہ تو بازگشت بہت پرانی ہے. لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ نہ کہ امور میں بلکہ عالمی امور کے اندر بات اور ڈنکا انہی کا بچتا ہے. اب آج آپ کو سمجھ کہ یہ رات سو اٹھے تو سائفر کا خیال کہاں سے دل میں سمایا. اب آج آپ کو سمجھی کہ یہ ایک دم گمان میں کہاں سے آیا کہ مجھے فرانس کے صدر نے فون کیا ہے اور میں نے اس کا فون نہیں لیا. اب آج آپ کو پتا چلا کہ وہ جو امریکی اس نے ٹیلی فون کر کے دہشت گردی پہ بات کی اس پہ کہاں سے یہ خیال میں آیا کہ یہ بات تو ہوئی ہی نہیں. جب تک ہم نے کہا کہ ہم ٹرانسکرپٹ اس کا ریلیز کر دیتے ہیں ہم کہتے چلے گئے کہ ہم بات ہوئی نہیں ہے. تو اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب ذرا طبیعت تیز ہے, فاسٹ بولر رہے ہیں تو سیاست بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے فاسٹ بولنگ ہوتی ہے کہ نکل گئی وکٹ تو نکل گئی, نہیں تو سلپ میں سے چوکا تو لگ ہی جائے گا. تو چوکا بھی لگ گیا تو کوئی بات نہیں اور وکٹ بھی اڑ گئی تو کوئی بات نہیں, باؤنسر بھی لگ گیا تو کوئی بات نہیں اور یارکر بھی آ گیا تو کوئی بات نہیں. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ وہ سیاست ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن یہ جو پچھلے دنوں بیان چلا ہے, آپ مجھے بتائیے ایک ایسا ملک جو پاکستان کے دکھ درد کا ساتھی ہو, ایک ایسا ملک جس کے متعلق وزیر اعظم روز کہہ رہے ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کا غالباً پروگرام بھی نہ کر پڑتے ان کے بغیر, ایک ایسا ملک جس نے نہ صرف ہماری پچھلی حکومت کو بلینز آف ڈالرز دیے بلکہ خان صاحب کی حکومت کو بلینز آف ڈالرز دیے, ان کے متعلق آپ نے کیا کہا؟ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ملک کی جو پوری جگ ہسائی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں جو ٹھٹا لگ رہا ہے خارجہ پالیسی کا, اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک کے اندر بھی سیاست میں جن کا ہاتھ ہو, عالمی سیاست اور ہماری خارجہ پالیسی کو بھی برباد کرنے میں جن کا ہاتھ ہو, جلسوں کو لیڈ بھی وہی کر رہی ہوں, ایم پی اور ایم این ایز کو یہ بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنے بندے لاؤ گے نہیں تو تمہاری پارٹی کی ممبرشپ ختم, تمہاری پارٹی. تو پھر سیاست کیا ہے؟ اور اگر یہ سیاست ہے تو پھر وہ غیر سیاسی کیوں ہے؟ ان کی عزت ہم پہ فرض ہے اور فرض رہے گی. وہ خان صاحب کی زوجہ ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, گھریلو خاتون ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, مگر اب یہ آپ جان لیں کہ وہ گھریلو خاتون سیاست میں آ چکی ہیں. اور بہت لوگوں کو تو شک یہ ہے کہ سیاست میں آ نہیں چکی, سیاست انہی سے چل رہی تھی. یہ جو ملک میں غدر مچا ہے, یہ جو ملک میں 9 مئی کبھی یہاں آ کبھی وہاں آ, کبھی اس کو گالی کبھی اس کی رسوائی, اس میں پالیسی لیول پہ, اور کچھ آپ نے ٹیپس تو سنی ہیں, کچھ حصہ, بڑا حصہ تو خان صاحب کا, ذمہ داری تو خان صاحب کی, مگر اب آپ کو کیا لگتا نہیں کہ بین الاقوامی خارجہ پالیسی میں بھی اور ہمارے ملک کی اندرونی پالیسی میں بھی غالباً ان کا کوئی ہاتھ ہے؟ اور اگر ہے بھائی تو پھر تو وہ سیاسی ہیں, اور اگر وہ سیاسی ہیں بھائی تو یہ تو موروثی ہے, اور اگر یہ موروثی ہے بھائی تو پھر وہ کیا تھا؟ یعنی ہمارا بلا بلا اور آپ کا بلا پیٹر, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, یا ٹام عجیب سی بات ہوتی ہے. تو آج وہ تمام بیانات ایک اور یو ٹرن لے لے. وہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ یو ٹرن لینا تو بڑی لیڈرشپ ہے, تو آج بڑی لیڈرشپ دکھائی انہوں نے, اور یہ موروثی سیاست والا بھی باب انہوں نے بند کر دیا. اور یہ جو انہوں نے گفتگو فرمائی, آپ نے غالباً وہ انٹرویو دیکھا ہوگا, وہ آفیشیل ویب سائٹ پہ ابھی بھی چل رہا ہے پی ٹی آئی کی, جس میں خان صاحب کی زوجہ نے یہ فرمایا
کہ پیغام یہ آیا کہ یہ کسے اٹھا لائے ہو. خان صاحب کے متعلق کہا. خان صاحب کے متعلق ان کی زوجہ کہہ رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ یہ کسے اٹھا لائے ہو, جب وہ گئے تھے سعودی عربیہ اس حوالے سے. کسے اٹھا لائے ہو؟ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ بھائی کوئی اٹھا کر لایا تھا, کوئی اٹھا کر لایا تھا اور اس نے بٹھایا تھا. تو ہم بھی تو یہی کب سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو خان صاحب ہیں یہ آئے نہیں ہیں, یہ لائے گئے ہیں, اٹھایا ہے اور بٹھایا ہے. تو یہ تو اقرار جرم کر رہے ہیں آپ. جب آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں کہ کسے تم اٹھا کر لائے ہو, تو پھر یہ تو انہوں نے مان لیا نا کہ انہیں کوئی اٹھا کر لایا تھا, کسی نے لا کر بٹھایا تھا. تو پھر یہ جمہوریت کی بات کیا ہے؟ اور ویسے آپ کو جمہوریت سے سروکار کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں جمہوری لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی. بات تو ہم نے طاقتور سے کرنی ہے. ہم کہتے ہیں طاقتور کون ہے؟ تو کہتے ہیں جسے میں قبر تک پیچھا کروں گا. ہم کہتے ہیں قبر تک پیچھا کریں گے, کہتے ہیں قبر تک پیچھا کروں گا, لیکن اللہ کے واسطے کوئی ایک لگا دو, کوئی ایک نامینیٹ کر دو بندہ جس سے ہم بات کر سکیں. ہمیں جیل سے تو نکال دو. ارے بھائی قبر تک لے کر جائیں گے یا منتیں کریں گے, خدا کے واسطے دیں گے کہ ہم سے بات کر لو, کسی ایک طرف تو آپ ٹھہریں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک ایک اچھی بہتر سمت جا رہا ہے, لیکن ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے. بالخصوص یہ دہشت گردی کی لہر جو ہے, یہ قتل و غارت کی لہر جو ہے, جس میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں روز, ہمارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں, ہمارے بچے بچیاں شہید ہو رہی ہیں. یہ بہت مشکل وقت ہے. یہ وقت تو ہے ہاتھ جوڑنے کا, یہ وقت تو ہے ہاتھ ملانے کا, یہ وقت تو ہے ملک کو ہیل کرنے کا, مرہم رکھنے کا ملک کے اوپر. آپ ایسے وقت میں بھی خلفشار مچا رہے ہیں, آپ ایسے وقت میں بھی یلغار کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 11 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے بلا شرکت غیر, یعنی کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. 11 سال سے حکمران ہے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں. 11 سال سے حکمران ہے, 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں, 11 سال سے پی ٹی آئی حکمران ہے خیبر پختونخوا پہ. اسی دورانیے میں ایپس ہوا, ہمارے بچوں کو, کئی 100 بچوں کو شہید کیا گیا. ان کی جو پرنسپل ہیں ان کو فاسفورس ڈال کے آگ لگائی گئی. انہی 11 سالوں میں پولیس لائن پہ حملہ کیا گیا اور 150 پولیس افسران جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. اسی دور میں حملہ کیا گیا اور جیل توڑی گئی. خیبر پختونخوا کے اندر جیل توڑی گئی. انہی 11 سالوں میں ہم نے پہلے ضرب عضب کر کے نکالا, وفاقی حکومت سے مدد لی گئی, وفاقی حکومت اور آل پارٹی ریزالو کے ذریعے ان تمام دہشت گردوں کا کلا کما کیا گیا, انہیں نکالا گیا. پہلے ضرب عضب, پھر رد الفساد, اور آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی ختم ہو گئی. پھر انہی 11 سالوں میں آپ کو دوبارہ سے ایک خواب آیا, جیسے سعودیہ کا خواب آیا ویسا ہی ایک خواب آیا کہ یہ ہمارے دشمن تھوڑی ہیں. کون؟ جنہوں نے آپ کے بچے جلائے اے پی ایس میں, جنہوں نے کئی 100 لوگ پولیس افسران شہید کیے, جنہوں نے ہر چوکی کے اوپر لاشیں گرائیں, جنہوں نے زندہ دفن کر دیا مائنز میں ہمارے مزدوروں کو, کارکنوں کو. آپ کو ایک دم خواب آیا کہ یہ تو ہمارے دوست ہیں, انہیں تو لا کے دوبارہ آباد کرنا چاہیے. تو آباد کر لیا, اور یہ جو اب آپ کے سامنے آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, یہ کیا ہے؟ تو آپ سوچئے یہ بات. آپ یلغار کر رہے ہیں دارالخلافے پہ. ارے بھائی, راستے میں ہی ان شہیدوں کی لاشیں پڑی. یہاں آنے سے پہلے گھڑی بھر کو وہاں بھی چلے جاتے. وہ اپنی لاشوں کے ساتھ بیٹھے
کفن پڑے ہوئی لاشوں کے ساتھ بیٹھے منتظر ہیں، آپ کی رات تک رہے ہیں، آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بچیوں کا کیا ہوگا، ہماری ماؤں بہنوں کا کیا ہوگا. لیکن آپ اسی طرح چاک گریبان گلے میں پٹکا ڈال کے وہی للکاریں مارتے ہوئے دارالخلافہ کی طرف آ رہے ہیں. کون ہے ان شہادتوں کا ذمہ دار؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں ان شہادتوں کے ذمہ دار. آپ 11 سال سے حکمران ہیں خیبر پختونخوا میں. آپ وہاں رخ کرنے کے بجائے، مرہم رکھنے کے بجائے دارالخلافے کے اوپر یلغار کر رہے ہیں. آپ ہیں ذمہ دار ان تمام چیزوں کا، اور عوام آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گی. اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خیال کریں، کچھ ہوش کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ آپریشن کریں گے تو آپ کہتے ہیں ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، آپریشن نہیں ہونے دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کریں گے، آپ کہتے ہیں ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، آپریشن نہیں ہونے دیں گے. ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ صوبے کے حکمران ہیں، اگر آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے؟ تو خاموشی. کچھ معلوم نہیں. آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اے پی ایس ہونے دیں گے. آپریشن نہیں ہونے دیں گے لیکن پولیس لائن پہ حملہ ہونے دیں گے. آپریشن نہیں ہونے دیں گے لیکن کان کنوں کو زندہ درگور زندہ قبروں میں اترنے دیں گے. آپریشن نہیں ہونے دیں گے مگر ہر چوکی کے اوپر لوگوں کو شہید ہونے دیں گے. آپریشن نہیں ہونے دیں گے سنائپر شوٹنگ کے ذریعے بچے بچیاں جو ہیں ان کو مرنے دیں گے. آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہونے دیں گے بھائی؟ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ وفاقی حکومت کو بلائیں. ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتے نا، ہم کوئی ایمرجنسی تو نہیں لگا سکتے. آپ بلائیں ہمیں، آپ کہیں کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ آئیے ہماری مدد کیجیے. آپ دیکھیے کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ آپ مانگیے رینجرز کو، آپ مانگیے وفاق سے مدد. وزیر اعظم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو آپ کیا ہونے دیں گے؟ کچھ ہوش کیجیے، کچھ خیال کیجیے، کچھ ہمدردی دکھائیے. کچھ بوجھ آپ کندھے پہ بھی ہے، اسے اتاریے اور لوگوں کی منگوں کی طرف، لوگوں کے خوابوں کی طرف ملک کو لے کر جائیں. بہت بہت شکریہ.